السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ لا حاصل کو لے کر بہت پریشان ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہو تو ایک بار یہ ویڈیو پوری ضرور سنیں۔ بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ جانتے ہو اللہ ہمیں لا حاصل کی طلب کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہے جس کے کن سے نصیب بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہم انسان بہت خود غرض ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر رحمت چھین بھی لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تم لا حاصل پہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور خدا سے ہی ضد لگا بیٹھتے ہو، پھر یہی ضد تکلیف بن جاتی ہے، جبکہ پتہ ہے تمہیں کہ آخر میں ہم اسی ذات کی رضا میں راضی ہو کر ہی سکون ملے گا، اس ذات کے کن پہ ہی یقین رکھ کے ہی ملے گا وہ سب کچھ۔ جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا یقیناً زندگی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی، لیکن یہ چیز سمجھنے میں تم بہت وقت لگا دیتے ہو، اسی لیے تو بے چین رہتے ہو اور اسی طرح صبر کے لمحات بھی کھو دیتے ہو۔ وہ ذات تو بہانے ڈھونڈتا ہے تم سے ملاقات کرنے کے۔ ہم جب کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے اور جب تکلیف ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، پھر تو تہجد بھی پڑھنا نہیں چھوڑتے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوگی تاکہ اللہ کو پھر سے اپنے دل کا حال سنا سکیں۔ پھر ہم اس چیز کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آزمائش میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں اور جو شکوے کرتے رہتے ہیں وہ بھٹک جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس ذات کے بغیر تم بے سکون ہو جاؤ گے، کیونکہ اس ذات کے بغیر تم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اس ذات سے تمہاری روح وابستہ ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ تمہارا دل اس کی ذات میں راضی ہو بھی جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں نوازتا ہے تو بے شک بے انتہا نوازتا ہے، اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ ہمیں وہ چیز دے دے گا جس کی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، رو رو کر اسے تہجد میں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کی گئی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر دعا کریں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک ہم مانگ مانگ کر تھک جائیں بٹ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ جب ہم ٹوٹا ہوا دل لے کر جانماز پر اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں، اس وقت نہ الفاظ ہوتے ہیں نہ آنسو نکل پاتے ہیں، بس خاموشی ہوتی ہے۔ تب دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کن کی ضرورت ہے مجھے، کن فرما دے مولا۔ اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں بلکہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا بلکہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کی بارگاہ میں بہت شور مچا دیتی ہے کہ آسمانی خلق چینک اڑتا ہے۔ تو پھر سوچو تمہارا رب جو شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ نہیں سن سکتا، پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا؟ جانتے ہو یہی تو یقین کرنا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہیں چھوڑو۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ کا ایک کن کائنات کی ہر طاقت پر بھاری ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ سوچ لیتے ہیں، جبکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑو، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور جب وہ سنبھالتا ہے تو کوئی اور گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمارا سفر اس حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، جو سوچتے ہیں ویسا ہو نہیں پاتا، اور جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں
اور ہم اپنی سوچی ہوئی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک شور ہوتا ہے کہ آخر کیوں، ہم ہی کیوں، اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد بھی منزل تک پہنچنا اتنا دشوار کیوں؟ تو وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تمہیں اس منزل تک پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری نظر میں تو وہاں پہنچنا تمہیں خوشی دے سکتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تمہارا اس منزل تک پہنچنا تمہارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے جب بھی ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں تو کبھی مایوس نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ کی اس منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گا جو آپ کے لیے بہترین ہوگی، اور جو اس نے آپ کے لیے چنی ہوگی وہ اس منزل سے بہترین آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب خود اللہ پاک کر لے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے نا، تبھی تو اسے اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، مکمل خاموشی ہو اور اللہ سے اپنا ہر درد، ہر غم، تکلیف بیان کر رہے ہوں، جب انسان بالکل ٹوٹ کر، بکھر کر، ہار کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اسے فوراً تھام لیتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو سکون اللہ کی محبتوں میں ہے نا، وہ دنیا کی محبت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تو اپنی بندوں کا ماضی دیکھتا ہی نہیں، وہ تو بس اس کی ایک توجہ پر اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، پھر وہ انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے تو نہیں دیتا۔ بہت رحم کرنے والا ہے اللہ، تمہارا ایک خوبصورت سجدہ، اور وہ تمہارے پورے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ اور انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہیں۔ جب کبھی بہت تھک جاؤ یا ہر طرف سے اندھیرا محسوس کرو نا، تو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر لیا کرو، اسے بتایا کرو کہ تم بہت اکیلے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے سجدے میں زار و خطار روتے ہوئے اس سے دعائیں مانگنا، اس سے باتیں کرنا اسے بہت پسند ہے، اس حد تک پسند ہے کہ وہ تمہاری پورے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ تمہاری کچھ دعاؤں کو تہجد کی خاموشی میں چھپا دیتا ہے تاکہ تمہیں تہجد کا سجدہ نصیب کر کے تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ وہ ان خاموش راتوں میں تمہارے بے چین سجدے اور بے چین دعاؤں کی نگرانی کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر کچھ فیصلے تمہاری چاہت سے ہٹ کر ہو نا، پھر بھی انہیں قبول کر لینا اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، کیونکہ بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے اگر ہم قبول نہ ہونے کے پیچھے کی وجہ اور حقیقت جان جائیں نا، تو شکوے کے بجائے ہمارا سر سجدہ شکر سے نہ اٹھے۔ اگر ہم یہ مان لینا کہ ہر کسی کے آنے یا نہ آنے میں، ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جایا کریں۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول بھی دیتا ہے، لیکن افسوس ہم اس ایک بند دروازے کے پیچھے روتے رہتے ہیں جو کہ اس لیے ہی نہیں کھلتا تاکہ ہم تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ وقتی تکلیفیں ہمیں آنے والی بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہیں، لیکن انسان واقعی ناشکرا ہے، یہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ اشک جو دعا کرتے کرتے آنکھوں سے بہہ جاتی ہیں، ایسی دعائیں تو اللہ کے کن کا شرف جلدی حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ دیر کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو ریزہ نہیں ہونے دیتا، ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ جب کبھی تم اس آزمائش سے تھکنے لگو تو یاد کر لینا اللہ ہر بندے کو اس کی شکست کے مطابق ہی آزماتا ہے،
کچھ چیزیں وہ ہم سے اسی لیے بھی دور کرتا ہے کہ کہیں ہم اس میں گم ہو کر اللہ کو نہ بھول جائیں، وہ اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھے، ورنہ وہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس کا تو صرف ایک کن ہی کافی ہے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے۔ وہ اپنے بندے کی التجائیں دعا میں اڑتے ہاتھ رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے، بس تم امید کی ڈور مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پتہ ہے سکون کیسے ملتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور انتظار کرتے ہیں اللہ کی اس چیز کے نوازنے کا جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ جب تمہیں اپنی من پسند چیز کھونے کا ڈر ہونا تو اسے کثرت سے دعاؤں میں مانگو، کیونکہ دعائیں اپنے اندر ان دروازوں کو کھولنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں جن کا کھلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہوگا نا تو تمہاری کہانی بھی خود بخود مکمل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے مطابق تو نہ ہو، لیکن اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، اور سوچو جو چیز اللہ تمہارے لیے چاہے گا وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔